بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اکثر بہن بھائی دست غیب کے عملیات بڑے شوق سے پوچھتے ہیں، اور صرف اس لیے پوچھتے ہیں، صرف اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو بتایا یہ گیا ہے یا انہوں نے کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ دست غیب کے عملیات کرنے سے دولت ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی سمجھتا ہے تکیے کے نیچے سے پیسے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی سمجھتا ہے مصلے کے نیچے سے پیسے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی کچھ کوئی کچھ۔ لیکن حقیقت میں دست غیب کا جو عمل ہے یہ صرف دولت کے لیے نہیں۔ دست غیب ہے کیا؟ قدرت کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ، ایشور کا ہاتھ، بھگوان کا ہاتھ، اوم کا ہاتھ۔ اور دست غیب کا سایہ جس شخص کے اوپر ہو جائے وہ صرف دنیاوی دولت اس کو حاصل نہیں ہوتی، اس کے تمام معاملات میں، اس کی تمام کوششوں میں دست غیب کا سایہ اس کے سر پہ ہوتا ہے، دست غیب اس کا نگہبان ہوتا ہے۔ اس کے کاموں میں غیبی امداد، غیبی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ اگر اس کے خلاف کوئی سازش کرتا ہے، اگر اس کو کسی مصیبت میں پھنسانے کی کوشش کی جاتی ہے، غرض کوئی بھی معاملہ ہو، جو شخص دست غیب کی نگہبانی میں ہوتا ہے، دست غیب اس کو ان مصیبتوں سے، ان آفات سے، ان تکلیفوں سے، ان مشکلوں سے بچا لیتا ہے۔ لوگ دست غیب کے عمل مانگتے ہیں، دست غیب کے لیے مختلف وظیفے کرنے کے طلب رکھتے ہیں، جبکہ دست غیب کو حاصل کرنے کے لیے صرف اور صرف اپنے آپ کو روحانی طور پر صاف کرنے کی، پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ دست غیب کو حاصل کرنے کے لیے اپنی سوچ، اپنی نظر، اپنی زبان، اپنے ماحول میں پاکیزگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ دست غیب کا ساتھ آپ کو اس وقت ملتا ہے جب آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بن جاتے ہیں، جب آپ لوگوں کے راستے کھولتے ہیں، جب آپ لوگوں کو صحیح ڈائریکشن کی طرف لے کے جاتے ہیں، جب آپ لوگوں کے مددگار ہوتے ہیں، تو وہ قدرت والا آپ کا مددگار ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے معاملات میں، لوگوں کے کاموں میں آگے بڑھ کے ان کا سہارا بنتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، تو وہ قدرت والا آپ کی مدد کرتا ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ برا کریں اور پھر آپ یہ طلب رکھیں کہ میں کوئی عمل کر لوں گا، میں کوئی وظیفہ پڑھ لوں گا تو مجھے دست غیب مل جائے گا، میرے تکیے کے نیچے پیسے آنے شروع ہو جائیں گے، میرے مصلے کے نیچے نوٹ آنے شروع ہو جائیں گے، تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور بہت سارے لوگ اس طرح کے عملیات کر کے رجت کے شکار ہوئے بھی ہیں۔ جب ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں یا کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، ساتھ کوشش کرنا، جس مقصد کے لیے ہم عمل کر رہے ہیں اس مقصد کے لیے ساتھ محنت اور کوشش کرنا بہت لازمی ہوتا ہے۔
اگر ہم محنت نہیں کرتے، اگر ہم کوشش نہیں کرتے، صرف بغیر کسی توجہ اور بغیر کسی یکسوئی کے صرف تسبیح کے دانے چل رہے ہیں، زبان چل رہی ہے، دل کہیں اور بھٹک رہا ہے، دماغ کہیں اور بھٹک رہا ہے، تو اس عمل کا آپ کو فائدہ نہیں ہوتا۔ عمل کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ جس طرف جا رہے ہیں آپ کا راستہ آسان کر دے، آپ کے دل و دماغ کو کھول دے، آپ کو چیزیں باریک بینی سے دکھائی دینا شروع ہو جائے، سنائی دینا شروع ہو جائے۔ اگر آپ کوشش بھی کر رہے ہیں، اگر آپ محنت بھی کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کو صحیح ڈائریکشن کی جانب آپ کی رہنمائی ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایک بندہ پوری دیانتداری سے اپنا کام کرتا ہے، ایمانداری سے جو ہے وہ پورا تول رکھتا ہے، خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے، اور وہ اپنا سودا بیچ رہا ہے، اس کے ساتھ اگر وہ کوئی عمل شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل کو اس کی جانب موڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کی طرف جو ہے وہ لوگوں کے لیے کشش پیدا کر دیتے ہیں، اور اس طریقے سے اس کے کاروبار میں خیر و برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نے محنت کوئی نہیں کرنی، میں نے اور کچھ نہیں کرنا، میں نے صرف تسبیح چلانی ہے، تو مجھے دستے غیب سے خزانے ملنا شروع ہو جائیں، تو اس طرح سے کبھی نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ اکثر کومنٹ میں، واٹس ایپ پہ آتے ہیں، دستے غیب کا عمل بتا دیں، قرضے بہت چڑھ کے دستے غیب کا عمل بتا دیں۔ جب ان کی مینجمنٹ دیکھی جاتی ہے تو انہوں نے اپنے اخراجات فضول طریقے سے، فضول چیزوں میں اپنے خرچے اتنے بڑھائے ہوتے ہیں، اپنے وسائل سے زیادہ، اپنی کمائی سے زیادہ وہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، صرف اور صرف کس لیے خرچ کر رہے ہوتے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، دوسروں کے سامنے اپنا ایک سٹیٹس، اپنا ایک روب، اپنی ایک چودراہٹ، اپنا ایک دبدبہ قائم کرنے کے لیے۔ تو یہ طریقہ اگر آپ اختیار کریں گے تو پھر آپ کی رہنمائی دستے غیب سے کسی صورت بھی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، ساتھ آپ کوشش کریں، ساتھ آپ محنت کریں۔ عمل یا وظیفہ کیا کرے گا کہ آپ کو لوگوں کے حسد سے، لوگوں کی نظر بد سے، لوگوں کی نیگیٹیوٹی سے آپ کو محفوظ کرے گا، آپ کی طبیعت سے سستی کو، غفلت کو دور کرے گا۔ یہ کام کرنا ہے صرف عمل نے، یہ کام کرنا ہے وظیفے نے، اور کچھ نہیں۔ جو لوگ یہ خواب دیکھ رہے ہیں، کبھی ان میں سے کسی ایک کو بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کامیابی ہوئی ہو۔ صرف کتابوں میں واقعات پڑھ پڑھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں، عمل کرتے ہیں، پھر اور کسی مصیبت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اگر یہ دستے غیب کے عملیات اتنی آسان ہو تو یوٹیوب بری نہ ہو، یہ لوگ کسی کو دینے کے بجائے خود نہ کریں۔ دستے غیب بتانے والوں میں اپنے آپ میں تو اتنی جرت نہیں ہوتی کہ اپنی لوکیشن، اپنا فیس دکھا سکیں۔ ہم نے بھی 2-3 چیزیں بتائی ہیں، لیکن میں نے جو دستے غیب کے جو عملیات بتائے ہیں، میں نے اس میں ساتھ کھول کے بتایا ہے، اس کی میں نے پوری وضاحت کی ہے۔ لیکن جس طرح سے آپ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں، بہت معذرت، بہت معذرت، اس طرح سے کوئی چیز نہیں ملتی۔ آپ کوشش کریں، اپنا کام کریں لگن کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، پھر آپ کوئی عمل پڑھیں، کوئی وظیفہ کریں تو اس میں آپ کو فائدہ ملے گا۔ ایک بندہ کہ میں نے کہیں اپلائی بھی نہیں کرنا، میں گھر بیٹھ کے بس تسبیح پھیروں گا اور مجھے نوکری مل جائے گی، تو یہ کام، یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اس طرح کے واقعات کتابیں بیچنے والوں نے، کتابیں چھپوانے والوں نے صرف لوگوں کے لیے پرکشش الفاظ استعمال کر کے اس طرح کی کہانیاں، اس طرح کے قصے، اس طرح کے واقعات چھاپے ہوئے ہیں، اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کسی کے پیچھے لگ کے
اپنے آپ کو خراب نہ کریں۔ جب اس طرح کے عملیات الٹ پڑ جاتے ہیں تو پھر علاج کرنے والا بھی جلدی کوئی نہیں ملتا۔ ہنستے بستے گھروں کو اجڑتے دیکھا ہے، اس لیے اس طرح کی چکر بازی میں نہ پڑا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔